صرف ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سچی خوشی کی تلاش. اصل میں شروعات کرتے ہیں اس کی ایک حدیث پاک سے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور گناہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے، مطلب جو فیل گلٹ پیدا کرے دل میں وہ گناہ ہے. پھر پوچھا کہ حضور نیکی کیا ہے؟ فرمایا جو عمل تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے. اب ہم خود اپنے اعمال پہ نظر رکھیں اور ہر عمل کے بعد اگر یہ چیک کریں کون سی چیز ہمیں خوشی دے رہی ہے تو اپنے آپ یہ طے ہو جائے گا کہ ہم اندر سے کس طرح کے انسان ہیں. اگر نیکی ہمیں خوشی دیتی ہے کوئی بھی کام تو اس کا مطلب ہم اللہ اس کے رسول کے تابع ہیں، کیونکہ اللہ رسول کی محبت میں ہی سچی خوشی ہے. حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا، حضور سے بے انتہا محبت کرنا، ان کا احسان ماننا. اصل بات یہ ہے کہ خوشی جو ہے وہ تھینکفل فیلنگ جس نے ہمیں بنایا کریٹر نے اور جس رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، تو وہاں سے ہمیں سچی خوشی ملتی ہے. لوگ اصل میں تلاش کرتے ہیں خوشی مصنوعی چیزوں میں، اور خوشی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے جو آپ بتا رہی ہیں. قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت، جہاں چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو. تم خوشی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اصل خوشی جو ہے وہ دینے میں ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے انسان کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز رہی ہے وہ مال رہی ہے. تو محرومین میں مال بانٹنے سے جو خوشی ملتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں ملتی. یہاں مجاز صاحب اسی نقطے پر آپ نے محرومی کا ذکر کیا، یہیں سے بات آگے بڑھا رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مالدار شخص ہے، روزانہ بہت کچھ وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، غربا کو دیتا ہے، نادار کو دیتا ہے، مساکین کو دیتا ہے. لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس بہت ہی محدود ہے. اتنا ہے جیسے آپ کو صحابی کا واقعہ بھی یاد ہوگا جو رسول پاک کے پاس آئے اور کہا کہ میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے. تو انہوں نے کہا، رسول پاک نے اپنے گھر میں دریافت کروایا امہات المومنین سے کہ کسی کے پاس کھانے کا کوئی سامان ہے، کچھ ہے؟ ہوا کہ آج سب کا یہاں روزہ ہے، فاقہ ہے. انہوں نے کہا ہے کوئی صحابی جو ان کی آج مہمانداری کر سکیں، میزبانی کر سکیں. ایک صحابی لے گئے ان کو اپنے گھر اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ ہمارے آج مہمان ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ ہمارے پاس تو صرف اتنا کھانا ہے کہ ہم صرف بچوں کو کھلا سکیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، کھانا جب تم سامنے رکھو تو چراغ کی بتی کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا. مہمان سمجھیں گے کہ میں کھا رہا ہوں اور میں یوں ہی منہ چلاتا رہوں گا. مہمان پیٹ بھر کر کھا لیں گے. یہی ہوا کہ وہ صحابی جو مہمان تھے انہوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا. اور اگلی صبح جب یہ لے کر گئے تو رسول پاک نے کہا کہ اللہ کو تمہاری رات کی میزبانی بہت پسند آئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر اس وقت ضبط کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں جب یہ بہت تنگ دست ہوتے ہیں. تو محرومی میں خرچ کرنا یا اللہ کی راہ میں دینا، کسی کی مدد کرنا، اصل تو بات یہ ہے کہ اپنے حق کے اوپر دوسروں کا حق جو ہے وہ محترم سمجھنا، ان کو زیادہ دینا، اپنا حق چھوڑ دینا، دوسروں کو حق دے دینا، یہ ہے اصل میں اصل خوشی دینے والی بات. دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، یہ سورہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، تو ابو طلحہ صاحب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میرے پاس ایک باغ ہے، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دو. حضرت عبداللہ بن عمر پہنچے کہ حضور میرے پاس ایک لونڈی ہے وہ جو مجھے بہت پسند ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کہ حضور مجھے اپنا گھوڑا بہت پسند ہے. جب یہ آیت اتری ہے تو اپنی پسندیدہ چیز. اب دینے میں سب سے بڑی بات یہ ثابت ہوئی کہ خوشی جو ہے وہ دینے میں نہیں ہے، لینے میں آدمی بوجھ تلے آتا ہے. حضور نے خود یہ فرمایا ہے بات کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے. اب آپ یہ دیکھیے دینے میں راشن ہو، سہارا ہو، پروٹیکشن ہو، عزت ہو، راستہ ہو، مشورہ ہو یا ساتھ دینا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ کسی بس میں، آپ کسی ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، آپ کسی بے سہارا کو، کسی بوڑھے کو، کسی لیڈی کو آپ ذرا اپنی سیٹ دے کے اپنے اندر سیٹسفیکشن محسوس کرنا، یہ اللہ نے رکھا ہے اندر. اصل بات یہ ہے کہ محرومین میں راشن پہنچا دینا،
ان کے بچوں کی پڑھائی کا انتظام کر دینا، کسی کو سہارا دے دینا، کسی کو سڑک پار کرا دینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اندر سے خوشی محسوس کراتی ہیں کہ یہ واقعی انسان کو اللہ نے بنایا اس لیے ہے کہ یہ دوسروں کے کام آئے۔ اصل بات یہ، اس امت کو تو خاص طور سے امت وسط کہا قرآن نے، بیچ کی امت، تو ہمیں ہر حال میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ تیری حالت چاہے مطلب اچھی حالت ہو اور چاہے تیری حالت خستہ ہو، تو نے بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہاں سوال ہے مجاز صاحب، کہتے ہیں کہ انسان کو جب منزل مل جاتی ہے تو وہ رک جاتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے، اور خوشی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک جرنی ہے، یہ ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ بے شک۔ تو خوشی جو ہے یہ مختلف پڑاؤ ہیں جو انسان کے اصل منزل کی طرف جانے کا جو مقام، جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے، اس کی راستے میں جو پڑاؤ آتے ہیں، انہی میں جو ہے وہ چھوٹے بڑے پڑاؤ خوشی اور غم کی صورت میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ہر پڑاؤ ہے یہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے کس طرح ترغیب دیتا ہے؟ اصل بات یہ، خوشی کا جو معاملہ ہے نا، یہ تو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، تو لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو کے ان کی خوشی کو بڑھا دینا، یہ ہے اصل میں ایمان کا تقاضا۔ ہمیں اپنے ایمان پہ خوشی ہونی چاہیے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مذہب کے بھائی بہن ہیں، ان لوگوں کے مذہب کا احترام، ان لوگوں کے عقائد کا احترام، ان لوگوں کے کسٹمز کا احترام، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ خوشی دینی ہے، صرف اپنے لیے حاصل نہیں کرنی، بلکہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ آپ جب دوسروں کے مذہب کو، دوسروں کے کسٹمز کو احترام دیں گے تو لازمی وہ بھی دیں گے آپ کو۔ تو ایک اور طرف میں دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اصل میں مصنوعی چیزوں میں خوشی، لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں میں جو انہیں پسند نہیں کرتے ان کے پاس بیٹھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے بوڑھے ماں باپ، ان کے بیوی بچے ترستے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن ماں باپ نے اپنی کمر ٹیڑھی کر دی، لاٹھی پکڑ لی آپ کو کھڑا کرنے کے لیے، آپ کو کھڑا کر دیا اور ماں باپ نے خود لاٹھی پکڑ لی، آپ انہیں اب یہ سمجھتے ہیں کہ بیکار ہو گئے، یہ کام کی نہیں رہے، یا ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ یقین کرو، آج صبح ہی میں نے اپنے غیر مسلم بھائی کو دیکھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیوالی وش کر رہا تھا۔ تو آج دیوالی ہے جیسے، تو سب سے پہلا فون، سب سے پہلی ملاقات، سب سے پہلا وش اپنے بوڑھے ماں باپ کو کرنا، جنہوں نے آپ کی زندگیوں میں بار بار ہر سال دیوالی لانے کی کوششیں کی ہیں اور آپ کی زندگی کو رنگ برنگا کیا ہے اور دیے جلا دیا آپ کی زندگی میں۔ یہاں یہ اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ پھر آپ کی بات سے ایک سوال، کیا ہر سال آپ کی زندگی میں دیوالی لانے کی کوشش کی، استطاعت نہیں ہوتے ہوئے بھی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں ماں باپ تو ہر لمحہ بچوں کے لیے خوشیاں فراہم کرنے کے لیے تگ و دو میں رہتے ہیں۔ مولانا صاحب، خوشی کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ خوشی اس لمحے میں ہوتی ہے، اس پل میں ہوتی ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ابھی موجودہ ہے۔ جی بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے بعد میں ڈھونڈ لیں گے، یا بہت بعد میں ان کی نظر رہتی ہے کہ سچی خوشی اگر ہم اس کی تلاش میں بھی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کل مت تلاش کرو، اسے آج ابھی اسی لمحے میں، اس پل میں جس میں جی رہے ہو، اس میں تلاش کرو۔ گرد و پیش ہم نظر ڈالتے ہیں، شاید کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا خوشی ہوتا ہے، شاید کسی کا بھاری بوجھ اس کے گھر تک پہنچا دینا یہ خوشی ہوتا ہے، شاید کسی کو راستہ بتا دینا خوشی ہوتا ہے، شاید کسی بوڑھے کے پاس اپنی منزل تک بس کا کرایہ دینے کا پیسہ نہیں ہوتا، اس کا کرایہ دے دینا خوشی ہوتا ہے، کسی نابینا کا عصا بن جانا، لاٹھی بن جانا، یہ خوشی ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے ہر لمحے، ہر پل۔ ہم غافل رہتے ہیں نہیں، اصل میں تو یہ بات یہی ہے کہ آج میں جینا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ایمان والے لوگ ہیں اور اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، نہ انہیں غم ہوتا ہے نہ انہیں خوف ہوتا ہے۔ غم ہوتا ہے پچھلی چیزوں کا کہ آپ نے مستقبل میں کیا کیا، آپ کا کل جو گزرا ہے جو آپ نے، کہ اس کی پکڑ نہ ہو جائے، اور خوف ہوتا ہے آنے والے مطلب مستقبل کا، اور یہ تو ماضی کا ہوتا ہے غم، تو کہ میں نے کیا کیا کیا، اس کے گلٹ ہوتا ہے اندر اور اس کی پکڑ نہ ہو جائے، یہ تو غم کی بات ہے۔ اور جو مستقبل کا ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے۔ آج بھی جینے والوں کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ تو آج بھی جو ہمیں جینا ہے، آپ یہ دیکھیں، خوش بختی کی ایک علامت، حضرت علی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ خوش بختی کی علامت ہیں: اچھا کاروبار، نیک بیوی، اچھا گھر اور اچھی سواری۔ اب جن لوگوں کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، اس کے بعد بھی وہ دوڑ دھوپ میں زندگی گزارتے ہیں، صرف 24 گھنٹے پیسے بنانے کی دھن میں رہتے ہیں، پیسے کبھی پورے نہیں ہو سکتے کسی بھی قیمت پہ۔ ایک عرابی بیٹھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، پوچھا بھائی اتنے دکھی کیوں بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کے داماد
میرے پاس 4 اونٹ ہیں اور میرے پاس اگر 1000 اونٹ ہوتے تو میں بہت خوش ہوتا. تو حضرت علی نے پوچھا کہ تیرے پاس 4 اونٹ ہیں, کیا یہ تیرے سے خوش ہیں؟ ان میں خوشی ہے؟ کہ جی ان میں کیسی خوشی ہوگی؟ کہ جس چیز میں تیرے پاس ہونے سے خوشی کا احساس تجھے نہیں ہے تو ان چیزوں میں خوشی ڈھونڈ رہا ہے. تیرے پاس اگر 1000 اونٹ آ گئے تو اس کے بعد تجھے اگلے 1000 کی ضرورت خوشی کی محسوس ہوگی, 1000 اور آ گئے تو اس طرح, کیونکہ پوری زندگی اسی طرح سے تیری گزرے گی کھوکھلے اس میں. اس لیے خوشی کی تلاش یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے تابع ہو اور ان کی سنتوں پہ چلو. تو اصل میں تو ہم جو مصنوعی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں نا, ان میں خوشی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی راہ میں دینے میں خوشی ہے, سیکریفائز میں خوشی ہے. آپ قربانی کر کے تو دیکھیں, ماں باپ کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. اپنے بچے طبیعت خراب ہوتی ہے, صبح کو ناشتہ کرا کے اسکول بھیجنا تیار کر کے, حالت خراب ہوتی ہے لیکن کچھ نہیں محسوس ہوتا, اندر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا بچہ ٹائم پہ اسکول جا رہا ہے. حالانکہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد وہ اس کا احساس نہیں کرتے. جو آج میں بات کہہ رہا ہوں, میری تمام اپنے ملک کے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج اپنی دیوالی کی شروعات اپنے ماں باپ کو وش کرنے سے کریں, اور جب بھی آپ اپنا مکان بنائیں اس میں اپنے ماں باپ کے نام کا کمرہ ضرور بنائیں, حالانکہ وہ آپ ہی کے یوز میں ہوگا. اپنے مکان کے باہر کوئی بڑے بڑے نام نہ چھپائیں, بلکہ آشیانہ اپنے ماں باپ کا نام لکھیں, گھر کے نیچے اپنے ماں باپ کا نام لکھیں, ہر مشورے میں انہیں شامل کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیسی سچی خوشی ملتی ہے, اور آپ کے بچوں میں آپ کو اس کا بدلہ مل جائے گا, یہ گارنٹی ہے. کیونکہ خوشی ایسی چیز ہے جتنا بانٹو اتنا واپس آتا ہے. بالکل. کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کتنے خوش ہیں, یہ دیکھیے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں. اصل بات یہ ہے, اصل خوشی یہ جی جی جی, ہمیں لوگوں پہ ہنسنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ ہنسنا ہے. اپنے آپ کی خوشی اتنی معنی نہیں رکھتی جتنا لوگوں کو خوشی بانٹنے میں مزہ آتا ہے. اور یہ کر کے دیکھیں لوگ, انشاءاللہ آج جو میں بات کہہ رہا ہوں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. ماں باپ کے چہرے کی جو مسکراہٹ اور جو تسلی ہوگی وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی. فرینہ سے بات کر رہے ہیں, فرینہ لکھنؤ سے ہیں ہمارے ساتھ, پہلی کالر ہے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہیلو جی فرینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرا سوال ہے کہ میرے پاپا کی طبیعت 18 سال میں ٹھیک نہیں رہتی ہے. آپریشن ان کا ہوا تھا نا پتے کا, تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. اور باجی میری امی نوکری کر رہی, ان کا بھی دل نہیں لگتا ہے. اور باجی میری بہن کی بھی کافی طبیعت خراب رہتی ہے, ان کے تھائرائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ تاکہ پڑھنے میں نہ دقت ہو. جی بہتر ہے. جی مجاز صاحب. ہاں, انہیں چاہیے کہ ایک تو ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تصویر پڑھیں کہ اللہ ان تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. 5 نمازوں کی پابندی کریں, صلاۃ التوبہ پڑھا کریں, فطروں سے پہلے 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں, اور کچھ صدقہ شروع کریں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ جو نیکی کا معاملہ ہے یا بانٹنے کا معاملہ ہے, صدقے کا معاملہ ہے, 1 کا 10 گنا ملتا ہے. یہ اپنی اس حالات میں بھی 1-2 مٹھی آٹا ہی الگ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان کی رزق میں بڑھوتری ہو جائے گی, ان کی پریشانیوں میں کمی آ جائے گی. آپس میں انڈرسٹینڈنگ میں بڑھائیں, کچھ صدقہ کر دیا کریں, اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی آزمائش ہو تو ہمیں معاف کر دے, ہمیں جھنجٹ سے نکال دے. 300 بار یا ذل جلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 40 بار آیت کریمہ. اس تصویر کے علاوہ ان ربی علی کل شیء حفیظ کے علاوہ انشاءاللہ ساری پریشانی دور ہوں گی. اپنے گھر میں اذان دیں صبح شام کم سے کم 15-20 دن, اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ پانی دم کر کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو, اور 1 بار پانی سب کونوں میں چھڑک دیں لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا سارا گھر ورد رکھے, انشاءاللہ پریشانی. انشاءاللہ. ریشما سے بات کر رہے ہیں اور تھائرائیڈ سے متعلق کوئی علاج ضرور جانیں گے. ریشما بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا تھائرائڈ ہے اور درد بہت ہوا کرتی ہے, سیدھے ہاتھ میں تو بہت درد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مجاز صاحب, تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے. ہاں, تھائرائیڈ کے لیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو ڈاکٹر نے انہیں ریکمنڈ کی ہے ٹیبلٹ صبح کو خالی پیٹ کھانی ہوتی ہے, چھوٹی ٹیبلٹ تھائروکسین یا تھائرونورم وغیرہ ہوتی ہیں, وہ مقدار ڈاکٹر بتائیں کتنے mg کھانی ہے, کیونکہ تھائرائیڈ چیک کرنے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے. تو وہ ٹیبلٹ نہ چھوڑیں کسی بھی قیمت میں, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. دوسرے, پیاز کو چھیل کے بیچ میں سے کاٹ کے پیاز کو اور دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے گلے پہ رگڑا کریں روز صبح کو, اس سے تھائرائیڈ انشاءاللہ ان کا بالکل کنٹرول میں آ جائے گا. ٹانگوں میں ہاتھوں میں جو درد ہے اس کے لیے انہیں کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھنا چاہیے. آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں, اور رات کو ہلدی والا دودھ پیا کریں. اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار چلتے پھرتے پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ سارے درد ختم ہو جائیں گے. بہت زیادہ درد ہو تو 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح کو نہار منہ کھا لیا کریں.
मोहम्मद नईम साहब, फरमाइए नईम भाई। जी फरमाइए। नईम भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपना सवाल बताइए। ये सवाल मेरा ये है, ये हमारे जी बंद कर दीजिए। हमारा सवाल ये है, ये जो हमारी बेटी है बड़ी जी, इसको गुस्सा बहुत आता है और 5 वक्त नमाज रही है, नमाज तो पढ़ती है मगर तो गुस्से में जो है ना ये कम खाती है तो कमजोर बहुत है। आप ये बता दीजिए इसके लिए मुझे क्या करना है ताकि इनको गुस्सा ना आए और इनकी सेहत अच्छी हो जाए। जी बेहतर। जी मिजाज साहब। इन्हें चाहिए कि जब वो सोती हुई हो तो 21 बार या शहीद पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारे, सिराने खड़े होके, और 21 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद 3-3 बार दुरूद आगे पीछे पढ़ के उसके ऊपर पायतियों की तरफ खड़े होकर फूंक मारे, और सूरह फातिहा 41 बार पढ़ के पानी दम करके रख लें बिस्मिल्लाह के साथ, और उसे वो पानी दिन में 2 या 3 बार पिलाएं, या वदूद किसी दिन मगरिब के बाद 1000 बार पढ़ के चीनी दम करके रख लें, वो चीनी उसे खिलाएं। 4-5 दिन में इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा। अगर एज उसकी ज्यादा हो तो वो खुर्द भी कर ले। सूरह इमरान की 134 आले इमरान की 134 नंबर आयत, ये 3 पारे में आपको मिल जाएगी, तो उससे भी वो अगर विर्द ना करे तो उसे पानी दम करके पिलाएं, कम से कम 21 बार पढ़ के पानी पे फूंक मार के उसे पानी पिला दें। 4 या 5 दिन में इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा। लाहौल की तस्वीर उसे याद करा दें, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, चाहे एक ही तस्वीर पढ़ ले। जी महाराष्ट्र से वहीदा साहबा, फरमाइए वहीदा साहबा, सवाल क्या है? जी बहन हमें सुन पा रही हैं आप? जी हाँ, वहीदा से बोल रही मैं। जी जी इस्तकबाल है आपको, फरमाइए सवाल क्या है? बाजी मेरी लड़की को 4 बार टाइफाइड हो गया। हाँ। और उसमें 7वां महीना चालू है। हाँ। और वो उसकी तबीयत ही नहीं संभल रही है, तबीयत बार बार होते रहती खराब। 2 महीने हुए शादी को, जब से तबीयत ही खराब रहती बार बार। ठीक है जी मुझे साहब। 7वां महीना चल रहा है? जी जी प्रेगनेंसी। अच्छा, उससे पहले खराब हो चुका क्या? जी 4 बार टाइफाइड हो चुका है। हाँ हाँ, उन्हें चाहिए कि एक तो शहद और दूध उन्हें दें और आराम ज्यादा कराएं, बहुत ज्यादा पैड़ी न चढ़े, काम ना करें ज्यादा। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नॉर्मल नहीं। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, एक तस्वीर, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ें। और दूध, जो शहद और दूध पियेंगी वो 3 खजूरें उसमें गुठली निकाल के डाल दिया करें जब पकाएं उसे, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर उसमें शहद मिलाएं दूध में, बिल्कुल उनका बच्चा नॉर्मल रहेगा और वो खुद भी। और गैस वगैरह अगर बनती हो तो 2 छोटी इलायची सुबह शाम खाएं, और सूखी मेथी जो कलेजी वगैरह में डलती है वो ऊपर से सालन में डाल के खाएं, इंशाल्लाह गैस भी नहीं बनेगी, बिल्कुल तबीयत ठीक रहेगी। जी झारखंड से शबनम, फरमाइए बहन। शबनम हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो जी जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम सवाल अपना बताइए। जी हम शबनम बोल रहे हैं। आप जो भी बोल रही हैं बहन, अपना सवाल बताइए। जी मेरा 3 सवाल है। जैसे कि मेरा अब्बू का शुगर का प्रॉब्लम है। ठीक। तो क्या है ना कि उनका बहुत तकलीफ है, पैर में दर्द है, शुगर भी है। तो जैसा कि हम बोले मौलाना साहब थोड़ा दुआ कर देंगे, उनको 8 ऑपरेशन कराना है, शुगर डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल? तो इसी के लिए है से बहुत परेशान है। जब चाहते हैं कि हम मतलब कि ऑपरेशन कराने के लिए जाएंगे तो शुगर बढ़ जाता है। ठीक है बहन, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। दूसरा सवाल बताइए। जी दूसरा सवाल है कि मेरा 3 लड़की है, तो हम मतलब कि नाम के बारे पूछना चाह रहे हैं कि एक का ना छोटी वाली का नाम है सूबी, और दूसरा नंबर का नाम है सिम्मी, और उसके बाद नाम है सिमरन। तो जी मेरा माने पूछ रहे हैं कि क्या नाम अच्छा है या नहीं। ये जो भी नाम है, इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने आसपास के जो आलिम हजरात हैं उनसे रुजू करें, क्योंकि ये नाम जो है ये सब के सब बामाना नहीं है। ये पुकारने के लिए तो बेहतर है, लेकिन इनका कोई खास मतलब नहीं है। तीसरा सवाल जी। सिम्मी नाम है, एक का सिम्मी नाम है। जी जी बेहतर बेहतर। तीसरा सवाल? ठीक है मिर्जा साहब, शुगर से मुतालिक जो मसला है इनका,
ہاں اس کے لیے شوگر کے لیے تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ 100 گرام کلونجی، 100 گرام جو، 100 گرام گیہوں اور 100 گرام کھانے کا گوند، یہ 5 گلاس پانی میں اچھے سے خوب اچھی طرح پکا کے، جب پک پک کے 4 گلاس رہ جائے اسے چھان کے کانچ کی بوتل میں بھر لیں، اور اسے جو بچا ہوا سامان ہو اسے دوبارہ 3 گلاس پانی میں پکائیں، اور جب پک کے 2.5 گلاس رہ جائے تو اسے پانی میں اسی بوتل میں بھر لیں پانی کو، اور جو دوائی یہ تیار ہوگی سامان پھینک دیں، باقی یہ پانی انہیں پینا ہے۔ 1 کپ روز صبح کو نہار منہ 10 دن تک، اور 10 دن کے بعد 1 دن چھوڑ کے، تو انشاءاللہ 1 مہینے میں شوگر بالکل نارمل آ جائے گی، بلکہ 10 ہی دن میں نارمل آ جائے گی، لیکن کرنا 1 مہینہ علاج۔ درد جو انہیں رہتا ہے اس کے لیے انہیں کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی پسوا کے رکھیں، اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں۔ ایک رسود کی جڑ آتی ہے، وہ 1 انگلی کی برابر رات کو بھگو دیں، صبح کو اس کا پانی پی لیں، اور پھر دوبارہ اس میں پانی ڈال دیں، رات کو پھر پانی پی لیں، اسے پھینک دیں، نہیں بھگو دیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ ان کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ مٹھائی اور پھل بند رکھیں، بالکل نہ درد ہوگا اور انشاءاللہ تعالی، اور شوگر کنٹرول رہے گی۔ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، نمازوں کی پابندی ہے ساتھ۔ جی فاروق بھائی کا سوال ہے مجاز صاحب، اس سے پہلے آپ کی رائے لے لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے 3 نام بتائے، سوبی بتایا، سمی بتایا، سمرت بتایا۔ اب بات یہ ہے کہ پکارنے کے نام ماں باپ لاڈ پیار میں کچھ رکھ لیتے ہیں، جس سے کہ پکارو نام جو کہلاتے ہیں، جی بلانے کے لیے پیار سے۔ اگر یہی سوبی ہے، سوبیا کر لیں تو صحابیہ ہیں، سمی ہے، اگر بچی کا نام سمیہ ہے تو بامانہ ہے، لیکن یہ جو نام ہے اگر یہی حقیقی نام ہے تو کیا یہ بامانہ ہے؟ نہیں، یہ تو بامانہ ہے ہی نہیں، اور یہ رکھنے بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھیں۔ دوسرے ناموں کا اثر بہت پڑتا ہے، اگر ناموں کا اثر نہ پڑتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ کے نام نہ بدلتے، تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے نام رکھنے چاہیے۔ ان کا تعلق آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، خود اپنے نواسوں کے نام جب حضرت امام حسن سب سے حسین، سیف نام یہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے موجود رکھے، اپنی بیٹیوں کے اور اپنے بچوں کے رکھے، اپنے نواسوں کے رکھے، جی یا نبیوں کے نام ہیں، صحابہ کے نام جو حضور نے نہیں بدلے، یہ سارے سیف نام ہیں۔ نام بدلنے کی جہاں تک بات ہے مجاز صاحب، کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، حضرت علی نے نام حرب رکھا، رسول اللہ نے بدل دیا، حسن نام رکھا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی نے پھر حرب رکھا، رسول اللہ نے پھر بدل دیا، حسین رکھا۔ تو یہ بچوں کا حق ہے ماں باپ پر کہ اچھے نام رکھے جائیں، بامانہ نام رکھے جائیں۔ فاروق بھائی آپ کا سوال لے رہے ہیں، استقبال ہے آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، میرا ایک مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا، بہت دنوں سے مجاز صاحب کا انتظار کر رہا تھا میں۔ جی اصل میں میری ایک شکایت میری اپنے آپ سے بھی ہے، اور یہ ہے کہ میں کسی بھی معمولی بات ٹینشن کی اگر دماغ میں اس کو سنتا ہوں یا اپنے آپ سے محسوس کرتا ہوں تو گھنٹوں سے خاموش ہو جاتا ہوں۔ وہ میری بات پھر میں ظاہر سے بات بھی نکلتی، میں کسی کو جواب بھی دیتا نہیں، پلٹا کے جواب نہیں دیتا، پلٹا کے بولتا نہیں کسی کو نہیں۔ تو یہ میری خاموشی اتنی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی گھر میں شکایت ہو جاتی ہے کہ آپ کس ٹینشن میں، آپ کس ٹینشن میں، بچے بھی، بیوی بھی، تو آپ کس ٹینشن میں۔ میں وہ بتا نہیں سکتا میں کس ٹینشن ہوتی ہے میرے میں جو گزرتی ہے، میں کسی کو بتاتا بھی نہیں، اور یہ پریشانی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ 5-10 منٹ خاموش ہو گیا، ایسا گھنٹوں گزر جاتے ہیں میرے خاموشی میں، سوچتے رہتا ہوں بس، ادھر بھی دماغ گھومتے رہتا ہے کدھر بھی۔ تو گھر میں سب میرے چہرے سے سمجھ جاتے کہ یہ جو ہے نا یہ کچھ ٹینشن میں ہے، مگر وہ پوچھتے ہیں، میں بتا بھی نہیں سکتا کسی کو۔ تو میرے اس کا کیا علاج ہے؟ میرے کچھ اپنے آپ سے آج تک میں محسوس نہیں کر سکا، سمجھ بھی نہیں سکا اس کو۔ ٹھیک ہے فاروق بھائی، آپ کی خاموشی میں تو بہت عافیت ہے۔ کئی لوگ تو ہوتے ہیں جو غصے میں اور ٹینشن میں بہت توڑ پھوڑ اور آفت برپا کر دیتے ہیں، تو آپ کی خاموشی میں عافیت ہے، لیکن لمبی خاموشی واقعی یہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مجاز صاحب بتائیں گے کہ کس طرح اس خاموشی کو توڑے؟ فاروق بھائی کا سوال محفوظ ہے، انتخاب بھائی کا سوال لے رہے ہیں۔ جی بتائیے سوال کیا ہے؟ انتخاب بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میرا سوال یہ تھا کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ٹیسٹ کروایا تھا اس دوران بھی یہ نکلا کہ میرے جو کاؤنٹ ہے بہت ہی نامنل ہے۔ جی جی، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ 10 سال سے میں بھی محروم ہے بچے کی وجہ سے۔ جی جی، غور سے سنیے بھائی، آپ کا سوال لے رہے ہیں۔ جی مجاز صاحب، انہیں چاہیے کہ ایک تو آم کی گٹھلی آتی ہے، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گی، وہ پسوا کے رکھیں، اور ایک ازگند پاؤڈر آتا ہے، وہ تو شاید پسا بھی مل جائے گا، نہیں تو ازگند لے کے اسے پسوا لیں۔
आम की गुठली और अजगन पाउडर, आम की गुठली पिसी हुई 1 चम्मच, अजगन पाउडर 1 चम्मच, रात को दूध से लेना है इन्हें, और 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी भी साथ में मिला लिया करें। इंशाअल्लाह ताला इनके काउंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 5 छुहारे रात को गर्म दूध में भिगो दें और सुबह को गर्म करके ही स्पून से छुहारे खाए और ऊपर से दूध पी लिया, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इफाका होगा। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर 1 तस्बीह और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी औलाद से नवाजे। सूरह माइदा की 17 नंबर आयत का विर्द करें, अगर याद ना हो तो उसका पानी दम करके पी लिया करें, कम से कम 21 बार पढ़ के पानी में फूंक मारी और अपनी बीवी को भी पिला दें, खुद भी पी लें इंशाअल्लाह। तो बहुत जल्दी इन्हें अल्लाह ने चाहा तो खुशखबरी होगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार, इसका विर्द जरूर करें, चाहे 7 ही बार पढ़ लिया करें। जी, खामोशी कुछ कहती है। अब इनकी खामोशी बज़ाहिर खामोश है, लेकिन आसपास के लोगों को तशवीश हो रही है, क्यों? असल में लफ्जों के तीर इतना काम नहीं करते जितना खामोशी के तीर कर जाते हैं। क्या बात है। तो इसलिए ये इन्हें जरूरी है कि अपने बीवी बच्चों को इस तरह का टॉर्चर ना करें। तरीका मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा मामला। कि इन्हें ये चाहिए कि अपने कमरे में बंद होके और आईने के सामने खड़े होके अपने आप से बात किया करें, कौन है तू, क्या चाहता है, क्यों चुप होता है, क्यों खामोश, तुझे नहीं बर्दाश्त करते लोग जो तू लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस तरह से अपने आप से। लेकिन 2 साल का बच्चा भी मजाक उड़ाने वाला उस कमरे में ना हो, अकेले तन्हा हो और आईने में अपने आप को देख के बातें करें कि अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया है, लोगों में भी कमी है, अगर तू बर्दाश्त करेगा तो तुझे भी तो लोग बर्दाश्त करते होंगे। ये बातें जब ये अपने आप से करेंगे तो इंशाल्लाह इनका हौसला खुलेगा। उसके बाद ये खामोश नहीं होंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 150 बार सुबह, 150 बार शाम, 1 आंवले का मुरब्बा रात को सोते हुए लें, 5 मुनक्का के दाने लें, इंशाल्लाह खामोशी खत्म हो जाएगी। एक काम ये करें कि 3 दिन दम करा लें अपनी वाइफ से, अपनी किसी बच्ची से या बेटे से जो बड़े हों, नमाजी हों। 7 बार सूरह फातिहा बावजू पढ़ के इनके माथे पे इस तरह उंगली रख के और पूरे माथे पे फूंक मार के और तरह सा अपना लुआब लेके ना, पढ़ा हुआ वो जो मुंह से जिससे पढ़ा है वही लुआब लेके जैसे तिलक लगाते हैं इस तरह इनके माथे पे लगा दें। 3 दिन सुबह शाम इनकी वाइफ या इनकी बच्ची सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ 7 बार सुबह शाम पढ़ के इनकी इस तरह से जिस तरह मैंने अमल बताया, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खामोशी खत्म हो जाएगी, नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। अशरा ज़फर जी, बताइए बहन, सवाल क्या? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है और बहुत रहनुमाई मिलती है, आप लोग रास्ते बताते हैं, बड़ी खुशी होती है। मेरे भाई हैं 3 और वो जो है ना 2 भाई तो मेरे नमाजी हैं माशाल्लाह और 1 भाई मेरे नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन तीनों इस कदर परेशान हैं कि उनका खैर बरकत नहीं है। किसी आमिल को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में जिन्नाती असर है और कभी तरक्की नहीं होगी। बहुत परेशान है वो लोग और पैसा कमाते बहुत हैं लेकिन एकदम बरकत नहीं है, बहुत ज्यादा कर्जे बहुत हैं उनके ऊपर। और एक ख्वाब सुन लीजिए मेरा, मैंने ख्वाब देखा आज सुबह फजर में कि मैं उम्रा करने जा रही हूँ, मेरा टिकट आ गया है, सब कुछ हो गया है और बस उसके बाद दरवाजे पे कुत्ते भौंकने के बाद आई, मेरी आंख खुल गई। ठीक जी, मुझे ख्वाब तो इनका मुबारक है, इंशाल्लाह अल्लाह बिशारत दे रहा कि आगे हज या उम्रा जरूर करेंगी इंशाल्लाह। भाइयों के लिए मामला ये है कि एक तो अपने घर में अजान दें, दम वाला पानी छिड़कें और कुछ 1-2 मुट्ठी आटा अलग करना शुरू कर दें और किसी गरीब को 10-20 दिन बाद जब इकट्ठा हो जाए तो वो दे दिया करें। और सलातुल तौबा कि अल्लाह कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दें, और गलती चेक भी करें कि कहीं कोई कुरान शरीफ जो है वो और किताबों के नीचे या कहीं ऐसी जगह तो नहीं दबा हुआ कि उसके ऊपर कोई सामान रखा हो या इन्होंने कोई सूद का पैसा तो नहीं रखा। अगर सूद का पैसा ले रखा होगा तो उसे सबसे पहले उतारने की कोशिश करें, चाहे कुछ ही बेचे, अपना मकान तक बेच दें, किराए के मकान में चले जाएं, लेकिन सूद का पैसा ना अपने ऊपर रहने दें, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग चल रही होती है और उसमें जीत नहीं सकते, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। 300 बार या जल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये विर्द शुरू कर दें, 10-15-20 मिनट लगेंगे 5 नमाजों की पाबंदी के साथ। एक अपने घर में अजान दें 10-15 दिन, कोई अगर जिन्नाती असर होगा तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और मेरी बहन कोई रोजी नहीं बांध सकता, अल्लाह ने कुरान में कहा है किसी को रोजी ज्यादा दूं किसी को कम दूं। इन आमिल हजरात से आप इन चक्करों में ना पड़े। हो सकता है कि कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो लेकिन वो इंशाल्लाह टल जाएगी। सूरह फातिहा 41 बार पढ़ के पानी दम करके वो सब कोनों में छिड़क दें, घर के लेटरिन बाथरूम को छोड़ के। हफ्ते में 1-2 बार सूरह बकरा घर में पढ़ें,
کوئی اگر شیطانی اثرات ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپس میں محبت اور اتحاد رکھیں، کیونکہ برے وقت میں آپس میں ایک دوسرے پہ اس طرح کے الزامات لگ جاتے ہیں کہ بھائی بھائی الگ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں بھی دعا کروں گا اور خود بھی دعا کریں پڑھ کے، بہت جلدی ان کی پریشانی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بارہ بنکی سے رہنما. جی رہنما فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باجی 2 سوال ہے. میرے بھائی کا وہ پیسے نہیں ہو، برکت نہیں ہوتی ہے. دوسرا؟ ہاں کہہ رہے برکت نہیں ہوتی، پیسے آتے ہیں. جی دوسرا سوال. ہاں دوسرا سوال رشتے بھی نہیں آتے ہیں، میری بہن کے آتے ہیں تو دبلی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہمارا یہ پروگرام جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں، آپ نے کیوں نہیں نوٹ کر لیا؟ مجاز صاحب نے بھی اتنی ساری باتیں بتائیں خیر و برکت کے لیے. جی مجاز صاحب ایک بار دوہرا دیں. ہاں جی وہ تو میں نے بتا دیا. رزق کے لیے، خیر و برکت کے لیے یا ذل جلال والاکرام 300 بار، یا ولی یا والی یا نصیر 300 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. رشتوں کے لیے تمام ناظرین نوٹ کر لیں. عصر کے بعد کا عمل بنا لے، وہ بچی جس کا رشتہ ہونا ہے اس کی مدر 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ اپنی پسند کا نیک رشتہ بھیجیے. 40 دن کا یہ عمل ہے، جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. اور مغرب کے بعد 27 بار سورۃ دہا پڑھا کریں. والدہا واللیل سجا والی جو سورت ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی رشتے اتنے آئیں گے کہ چننا پڑے گا اللہ انشاءاللہ. ناظرین سے یہی کہنا چاہیں گے کہ روزانہ مولانا صاحبان یہاں اتنی ساری باتیں بتاتے ہیں. کسی ایک بھائی بہن کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں کتنوں کے لیے جو ہے وہ راہ نجات چھپی ہوتی ہے یا اس مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے. کسی وجہ سے اگر آپ کی کال یہاں نہیں پہنچ سکتی ہے تو کم از کم پروگرام دیکھتے وقت کاغذ اور قلم ضرور اپنے پاس رکھا کریں. کیوں مجاز صاحب؟ جی بالکل. اور یوٹیوب پہ بھی ڈالتے ہیں پروگرام تو اس میں دوبارہ بھی سنا جا سکتا ہے. ایک آپ بواسیر کا پوچھ رہی تھی. بواسیر سے متعلق سوال ہے. بواسیر کے لیے یہ ہونا چاہیے بھائی، سب ناظرین نوٹ کر لیں کہ 3 انجیر، چھوٹی ہو تو 5 انجیر اور بڑی ہو تو 3 انجیر صبح کو نہاروں لیا کریں. اور جو سر دھونے کے ریٹھے ہوتے ہیں، ایک ریٹھا کوٹ کے یا پیس کے پانی سے نکل کے اوپر سے آدھی چٹانگ مکھن، 30 گرام سفید مکھن جو ڈیری سے ملتا ہے وہ کھا لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بواسیر ختم ہو جائے گی. اگر مسے بھی ہوں بواسیر کے تو لیٹرین کی جگہ پہ 1 کپ میں 2 حصے سرسوں کا تیل اور 1 حصے سیندا نمک پسا ہوا ملا کے اچھی طرح سے رکھ لیں. اور جب لیٹرین کرنے جائیں تو 2 روئی کے پھائے لے جائیں اور 2 کاٹن کے جو پھائے ساتھ میں ہوں گے. ایک لیٹرین کرنے سے پہلے اس میں تیل میں بھگو کے لگا لیں مسوں پہ، اور ایک استنجا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بواسیر ختم ہو جائے گی. انڈا گوشت 15-20 دن بند رکھیں اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھیں. جی یہ بواسیر سے متعلق سوال تو کل ہی آیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی رہنمائی ہو گئی. آنکھوں کی نسیں خشک ہو رہی ہیں یا سوکھ رہی ہیں یہ ضرور جانیں گے مجاز صاحب، لیکن 2 کالرز ہیں فون لائن پر، پہلے ان سے بات کر لیں. شہناز صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. نسیم صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی شہناز صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خواب پڑا تھا صبح میں کہ ایسا میرا بچے کے اوپر ایسا سانپ ہے، یعنی ایسا سوئے سانپ، وہ ایسا انسان کی روپ میں دکھا تھا. یعنی سوئے بعد میں ایسا کہ وہ بولتے کہ وہ سانپ لیٹا ہے، بڑا ایک بڑا ایسا سوئے، باہر میرا بچہ سویا ہے. ٹھیک. نسیم صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک نہ رہتی، میرے 2 سوال ہیں. طبیعت ٹھیک نہ رہتی، بہت گلے میں انفیکشن ہے اور 2 آپریشن ہو گئے، جسم میں درد رہے، اٹھا نہ جانا، بہت ہی زیادہ پریشانی ہو. صبح کو نماز پڑھنے میں بہت زیادہ بالکل بھی نہ اٹھ ملتا. سوال ہے کہ میرے شوہر جو ہے بہت زیادہ بولتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ بولتے ہیں. نماز پڑھ کے بھی آ کے الٹی سیدھی بکتے ہیں، بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے، کہیں خاموشی پریشان کرتی ہے تو کہیں بے سروپا کی باتیں جو ہیں یہ پریشان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ شوگر بی پی زیادہ رہتا ہے، کم کبھی کبھی زیادہ ہو جائے. اچھا شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے پہلے آپ کا سوال. جی انہیں یہ چاہیے کہ مہندی پتا کلونجی اور کوٹ مٹی پسوا کے برابر مقدار میں، اور وہ آدھا چمچ یہ سفوف اور آدھے چمچ شہد کے ساتھ ملا کے صبح شام منہ میں رکھا، ٹافی کی طرح چوس کے نکلا کریں. گلا ان کا ٹھیک ہو جائے گا. ریٹھے کے پانی کے غرارے کیا کریں، 3-4 ریٹھے
1 गिलास पानी में डाल के खूब अच्छे से उबालें, थोड़े झाग बनेंगे, घबराएं ना, उसके गरारे करें, इंशाल्लाह गले की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो जिस्म में दर्द है उसके लिए रात को हल्दी वाला दूध पिए और 2 छोटी इलायची सुबह शाम खाया करें, जिससे कि इनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो। थोड़ी देर नंगे पैर फिर लिया करें फर्श पे। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ें। इनके जो शौहर का मसला है उसके लिए इन्हें चाहिए कि सूरह यासीन की शुरू की 9 आयतें, यासीन से लेके ला युबसिरून तक 9 आयतें जो हैं, 11 बार दुरूद शरीफ पहले, 11 बार बाद में, और 41 बार ये आयतें पढ़ के पानी दम करके उन्हें पिलाए 40 दिन। इंशाल्लाह 40 दिन में उनका बोलना बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर। 5 मुनक्का के दाने उन्हें रात को सोते हुए दिया। जी मजाज साहब, ख्वाब जो है सांप से मुतालिक ये हम ले रहे हैं, आंखों की नसों से मुतालिक सवाल इंशाल्लाह कर लेंगे क्योंकि प्रोग्राम को यहीं पर ब्रेक की तरफ जाने का वक्त हो रहा है। ये जो सांप ख्वाब में देखा है ये असल में दुश्मनी की अलामत है और इन्हें चाहिए कि इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज पढ़े। तमाम नाज़रीन नोट कर लें, इस तरह के ख्वाबों से बचने के लिए रात को सोते हुए जो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ें पहले, उसके बाद 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, फिर 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, उसके बाद 3 बार तीनों कुल बाद वाले पढ़ के 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ के और अपने हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पे फेरने और अपने बच्चों के जिस्म पे फेरने। इंशाअल्लाह ताला सुबह तक महफूज हो जाएंगे। और यही अमल सुबह कर लेंगे तो रात तक महफूज हो जाएंगे। कोई उल्टे सीधे ख्वाब नहीं आएंगे, कोई शैतानी ताकत आपके ऊपर वार नहीं करेगी। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज का विर्द रखें, चलते फिरते कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, बस 1 आयत ये। इंशाअल्लाह ताला कोई शैतानी ताकत या कोई ख्वाब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ सदका दे दें, सदक़े से बिल्कुल 1-2 मुट्ठी आटा या 1-2 रुपया रोज अपनी हैसियत के हिसाब से, 100 रुपए की हैसियत हो, 1000 की हैसियत हो, रोज का बांध लें। 1 रुपए की हैसियत हो तो 1 ही रुपया बांध दें। सदक़े से बहुत बलाएं टलती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। बिल्कुल वक्त नहीं है। 2 सवालात, हाथ पैर में जो दर्द है उससे मुतालिक और आंखों की नसें सूख रही हैं, ये इंशाल्लाह कल भी आप हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह रौनक अफरोज होंगे, तो कल के लिए हम महफूज रखते हैं। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया मजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाजरीन की रहनुमाई के लिए। तो नाजरीन को आपसे इंशाल्लाह कल भी मुलाकात का इंतजार रहेगा।